السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج مختصر سے وقت کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی صورتیں جن کو اکثر ہمیں وہ صورتیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ صورتیں کس مقصد کے لیے نازل ہوئیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پر تقریباً اکثر بندوں کو آخری 10 صورتیں وہ زبانی یاد ہوتی ہیں، اور خاص کر آخری 2 صورتیں یا 3 صورتیں جو ہم اکثر نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ کیا یہ صرف نمازوں کے اندر ہی پڑھنے کے لیے نازل ہوئیں؟ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں، شان نزول کیا ہیں، ان کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مکی ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہوئیں، اور بعض کے نزدیک یہ مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن زیادہ بڑا قول جو راجح قول ہے وہ مکہ کا ہے، کیونکہ ابتدا کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان صورتوں کو نمازوں کے اندر بھی پڑھا، اور اس کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن جو حضرات مدینہ کا کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ پریکٹیکلی طور پر یہ ان سے جو کام لیا گیا، ان کو استعمال میں لایا گیا، وہ مدینہ میں لایا گیا۔ آگے چل کر اس کا مختصر سا واقعہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ فلق اس کی 5 آیات ہیں، اور سورہ ناس اس کی 6 آیات ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور 11 آیات ہی کیوں نازل ہوئیں یہ ہمیں آخر میں جو ہم واقعہ سمجھیں گے اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 11 آیات ہی کیوں نازل ہوئیں۔ سورہ فلق کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرا لگا کر پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے
جب وہ حسد کریں۔ ان 5 آیات میں جو پہلی آیات ہے اس کے اوپر ذرا ہم غور کریں گے، آسان الفاظ کے اندر اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کے اندر جو پہلا لفظ ہمیں نظر آتا ہے وہ فلق ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ پناہ مانگو صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں صبح کو، جب صبح ہو جاتی ہے، اور صبح جب ہوتی ہے تو وہ رات کو چیر کر صبح ہوتی ہے۔ فلق کا ایک معنی ہے جب بیج زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ پھٹ کر نکلتا ہے، اس کو بھی فلق کہتے ہیں۔ ایک فلق کا معنی یہ ہے کہ بارشوں کا جو ہے وہ بادلوں سے پھٹ کر برسنا، اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے۔ سمندروں کے اندر سے چشموں کا پھٹ کر باہر نکلنا، اس کو بھی فلق کہتے ہیں۔ بچہ رحم کے اندر سے جب باہر آتا ہے، اس کو بھی فلق کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا فلق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں کہ ظلم، پریشانی، مصیبت، بیماری، آفتیں، گویا ہر ایک کے اوپر اگر ان کے اندر کوئی شفا دے سکتا ہے، کوئی راستہ بنا سکتا ہے تو وہ رب الفلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر جو ہے وہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ تم ہر ایک چیز سے پناہ مانگو۔ ہر ایک چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز سے بھی پناہ مانگو، بلکہ ہر ایک چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی لیکن اس کے اندر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، برائی نظر آتی ہے، شر نظر آتا ہے، تو گویا اس سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اس وقت کا تذکرہ کیا کہ جس میں شیاطین اور جنات جو ہیں وہ اپنا کام دکھاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، ان کا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور خاص کر ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو رات کو گھیرا لگا کر پھونک مارتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو عورتیں ہوتی تھیں وہ جادو کیا کرتی تھیں یا کروایا کرتی تھیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی دھاگے کے ساتھ یا بالوں کے ساتھ گرا لگاتی، اور جن کے اوپر جادو کرنا ہوتا ان کا نام لیتی اور گرا لگا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ تم پناہ مانگو ایسی عورتوں سے جو گرا لگا کر پھونک مارتی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جادو 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک جو ہے وہ پھونک مارنے سے، اور دوسرا جو ہے وہ منتر پڑھنے سے، ایسی پڑھائی کرنے سے کہ جس کے اندر شر ہو، شریر الفاظ ادا کیے جائیں۔ گویا ان 2 طریقوں سے جو ہے وہ جادو ممکن ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اور چیز بیان کی گئی کہ حاسدین کے حسد سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پناہ مانگو۔ حسد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کی برائی اپنے دل میں رکھے، بلکہ حسد سے مراد یہ ہے دل میں بھی رکھے اور کسی کی خوشی اس کو برداشت نہ ہو۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ اگلے کی خوشی دیکھ کر اس کے اندر ایک ایسی ہلچل مچ جائے کہ اس کا دل چاہتا ہو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خوشی چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خوشی، یہ نعمت جو اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو آخری چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ تم پناہ مانگو حسد کرنے والوں سے جب وہ حسد کریں۔ اب سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی
آیتوں کا تذکرہ فرمایا ابھی جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا. قل اعوذ برب الناس، فرمایا گیا کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے. اس کی 6 آیات ہیں اور یہ بھی سورہ مکی ہے. پھر فرمایا کہ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے. الہ الناس، لوگوں کی معبود کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں 3 لفظ ہمیں بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے. دوسری چیز ہمیں بتائی گئی کہ ملک الناس، جو مالک ہے. مالک کا مطلب بادشاہ ہے اور بادشاہ حکم دیا کرتا ہے. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اب تینوں الفاظ اس سورت کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ آ گئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ رب سے مراد خالق ہے جو نگرانی کرنے والا ہے، اور مالک کا مطلب ہے بادشاہ جو حکم دیتا ہے، اور الہ کا معنی ہے کہ معبود، یکتا جس کی عبادت کی جائے. علماء فرماتے ہیں اس سورت کے آغاز کے اندر یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. شیطان جتنا مرضی زور لگا لے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آدمی کے پاس جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اگر ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے اگر کوئی چھٹکارا حاصل کروا سکتا ہے، راستہ بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. اس صورت کے اندر جو تیسری چیز بیان کی گئی وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے دل کی کمزوری تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے خیال ڈالتا ہے، پھر جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا کہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کے پیچھے سے آ کر خیال ڈالنا، وسوسہ ڈالنا. کہ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب پھر انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے دھندوں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم نے اسی انداز میں اس کو بیان کیا. جیسے لہریں بار بار آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، بعینہ اسی طرح شیطان بھی بار بار آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس چیز سے پناہ مانگو کہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ جو شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر ایک آیت ہے وہ اس سورت کی سب سے خاص آیت ہے کہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. یہاں پر انسانوں کا بھی تذکرہ ہے اور جنات یعنی شیاطین کا بھی تذکرہ. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتے بلکہ شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے ان شیاطین کا تذکرہ فرمایا کہ تم پناہ مانگو جنات کے شر سے بھی، شیاطین کے شر سے بھی، اور انسانوں کے شر سے بھی. ہو سکتا ہے کہ وہ انسان تمہارے دوست ہوں، ہو سکتا ہے وہ خونی رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بڑے قریبی ہوں جو تمہیں اچھے لگ رہے ہوں، لیکن وہ تمہارے معاملے میں شیطان ہوں. وہ تمہیں آپس میں لڑانے والے ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں آپس میں جدا کرنے والے ہو، میاں بیوی میں آپس میں جدائی کروانے والے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جو برائی کی طرف لے کر آتے ہیں، ایسے دوست، ایسے رشتہ دار، ایسے جاننے والے یا نہیں جاننے والے جو تمہیں برائی کی طرف لے کر آئے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے. فرمایا کہ وہ بھی شیاطین میں سے ہیں اگرچہ انسان ہیں. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ،
حسد کرنے والوں کے شر سے جو جب وہ حسد کرے، من الجنتی والناس، اور انسانوں سے بھی پناہ مانگی گئی اور جنات سے یعنی شیاطین سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ان دو صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ایک تحفہ رکھا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے، وہ کسی کے وقت کسی کے اوپر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے انکار بھی نہیں۔ ایک حدیث میں العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں کے اندر بیان کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں 2-3 احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے متعلق اپنی امت کو کیا بیان فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظ الحسن والحسین بهذه السورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہی 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ سمجھیے کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور احادیث میں جو دم کرنے کا طریقہ بتایا گیا وہ کس انداز سے بتایا گیا۔ دم کرنا یعنی پھونک مارنا، اور اس انداز سے پھونک مارنا کہ آپ کا لعاب یعنی تھوک بھی اس پھونک کے ساتھ باہر نکلے، اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ خالی پھونک نہیں بلکہ پھونک کے ساتھ تھوڑا سا تھوک لعاب جو ہے وہ بھی آپ کا باہر نکلے، اس کو دم کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو یہی 2 صورتیں پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث، اقرأ المعوذات حین تمسی وحین تصبح 3 تکفیک۔ ترمذی کی یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کو اور صبح کو 3 مرتبہ اس صورتوں کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جن اذکار کا تذکرہ شام کا بتایا جاتا ہے احادیث کے اندر، شام سے مراد کیا ہے؟ شام سے مراد مغرب کے بعد نہیں بلکہ شام سے مراد عصر کے بعد ہے، یعنی مغرب سے پہلے وہ اذکار کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب کے بعد کھاتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اذکار بھی جو شام کے ہیں وہ مغرب سے پہلے ہیں، اور جو صبح کے اذکار بتائے جاتے ہیں وہ فجر کے فوراً بعد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بھی اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے کہ تم صبح و شام ان صورتوں کو پڑھو، ان کے معنی کو پہلے سمجھو کہ ان کے اندر کہا کیا جا رہا ہے، کن چیز سے پناہ لی جا رہی ہے، کن چیز سے جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے دور رہنے کا حکم کیا جا رہا ہے، کون سے کام ہیں جن سے رکنے کا حکم ہے۔ گویا اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی لاحق آ جائے تو بجائے آگے پیچھے بھاگنے کے، پریشان ہونے کے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا یا جنات نے حملہ کر لیا، اب کیا کیا جائے، تو ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شاندار 2 صورتیں نازل ہوئیں، اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کو استعمال میں لایا جائے اور اس مرض سے شفا یاب ہو جائے۔ اب یہ صورتیں کیوں نازل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم، وہ ایک یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ اور جادو کس طریقے سے کیا کہ آپ کے بال لیے گئے، کنگھی جو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے ان کے اندر کچھ بال رہ گئے، تو اس نے وہ بال حاصل کیے اور ان بالوں کے اوپر وہ گرہ لگائی جن کی تعداد 11 ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کی تعداد بھی، ان کی آیات کی تعداد بھی 11 ہے، 5 سورہ فلق کی اور 6 سورہ ناس کی، کل تعداد 11۔
اور اس نے 11 گریں لگا کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک کنواں تھا اس کے اندر اس کو دبا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ نازک ہو گئی، سر بھاری ہو گیا، جسم پر عجیب قسم کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو گئے، اور آپ کو ایسا لگنے لگا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ گویا آپ کے اوپر عجیب قسم کے اثرات رونما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر وہ مقام بھی بتایا جہاں پر جادو کی وہ چیز رکھی گئی، یعنی بال رکھے گئے۔ پھر وہ جگہ بھی بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس کنویں سے وہ بال نکالے۔ جب وہ واپس لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، سورہ فلق کی ایک آیت پڑھی تو ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی تو دوسری گرہ کھل گئی، گویا 11 آیات تلاوت فرمائی اور 11 گریں کھل گئیں، اور جو ہی وہ گریں کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ امت کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بجائے ایک دوسرے راستہ اختیار کرنے کے، ہم قرآن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ صرف نمازوں کے اندر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنی زندگی کے اوپر لانے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ ہم اس کی تلاوت کریں، ان کے ترجمے کے اوپر ہم غور کریں۔ ان کے ترجمے نہایت آسان ہیں، عام آدمی جو ہے وہ ان کے ترجمے کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص بیمار ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 99% بیماریاں وہ جادو سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب بیمار ہوتے تو فوراً دوا نہ لیا کرتے، بلکہ 3 دن کا انتظار کیا کرتے۔ وہ 3 دن کیا کرتے؟ وہ صورتیں ہیں، یا سورہ فاتحہ یا یہ 2 صورتیں ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے، تو زیادہ تر وہ آرام آ جاتا، گویا وہ شیاطین کی طرف سے ایک چیز آیا کرتی۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، کسی مصیبت میں آ جاؤ، تو بجائے دوسرا راستہ اختیار کرنے کے، اپنا مال اڑانے کے، تم قرآن کی طرف رجوع کرو۔ قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہارا حل کیا ہے۔ ہر شخص کو یہ سورت زبانی آتی ہے، اکثر لوگوں کو یہ صورتیں زبانی آتی ہیں، اور بتایا گیا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو پہلے اپنی چادر جھاڑ لو، اور اس کے بعد یہ صورتیں 3 مرتبہ پڑھو۔ ایک روایت میں سورہ اخلاص کو بھی ملا کر بتایا گیا کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو، لیکن زیادہ تر احادیث کے اندر ان دونوں کا ہی تذکرہ ہے کہ تم ان 2 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، اور جس شخص نے یہ کر لیا تو وہ بے فکر ہو جائے، اس کے اوپر کوئی جنات جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کے اوپر شریر جنات جو ہیں اس سے دور بھاگیں گے، نہ کہ قریب آئیں گے۔ تو یہ صورتیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ پہلی آیات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ پھر سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ گویا اللہ معبود ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نقصان پہنچانے میں آ جائے کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ فائدہ دینے پہ آ جائے، ساری دنیا مل جائے، تمام شیاطین مل جائیں،
کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان مضبوط کر رہے ہیں ان صورت کے اندر، ان آیات کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کا ہم ترجمہ زبانی یاد کریں، ان کی تفسیر دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صورتیں ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں، کہ صرف ہم نے یہ سورہ جو ہے وہ رٹ لی ہے اور نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، یہ کافی ہے۔ حالانکہ قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جس سے آج ہم دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے فائدہ لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر ہم اس سے آغاز کرتے ہیں، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے، بلکہ ہر ہاتھ کے اندر قرآن موجود ہے۔ ہم قرآن کو اپنے موبائل کے اندر بھی کھول سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ سمجھ نہ آئے، کسی عالم سے اس کا ترجمہ پوچھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر جان سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کتنا خوبصورت پیغام ہمارے پاس لے کر آیا ہے۔ اور جب ان صورتوں کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں مزہ آئے گا۔ اور یقین مانیے کہ جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو حقیقت میں مزہ آئے گا، اور وہ مزہ بڑھتا جائے گا۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں مزید اس ترجمے کو آگے پڑھوں، آپ کا دل چاہے گا کہ آج میں نے 1 صفحہ پڑھا، کل میں 2 پڑھوں گا۔ گویا آپ کی زندگی کے اندر عجیب قسم کا سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے نماز میں کیا پڑھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے جو چند صورتیں پڑھی ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری نمازوں کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ آج اسی وجہ سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لسائر المسلمین۔ اللہم صلی